غیرت والے تھے، یہ بغیرت تو اس کو وہاں ہی دفناتے. اور حدیث کہتی ہے یبعث الناس علی ما ماتوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ 30 دجال کذاب جھوٹے نبی آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ حدیث آپ کے کانوں میں رچی بسی ہوگی، لیکن آج یہ قاری صاحب کو دیکھیے، وہ ماشاءاللہ کیسے اپنے انداز کے ساتھ وہ 27 جو ہے نا وہ دجالوں اور کذاب نبیوں کا جو ہے نا تذکرہ کر رہے ہیں، جن میں 4 عورتیں بھی شامل تھیں. تو آئیے سماعت فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں مسند احمد کی روایت ہے فی امتی کذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة وإني خاتم النبیین لا نبی بعدی. میری امت میں 27 جھوٹے اور دجال لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. 4 ان میں سے عورتیں ہوں گی، لیکن یاد رکھنا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. 11ویں ہجری میں اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا. فیروز الدیلمی نے محل میں گھس کر اس کی گردن اڑا دی. 12 ہجری میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. وحشی بن حرب نے جنگ یمامہ میں نیزہ مار کے اسے جہنم واصل کیا. مختار ثقفی 27 ہجری میں دعوے دار بنا. مصعب بن عمیر نے اس کی گردن اڑا دی. حارث کذاب دمشقی 69 ہجری میں نبوت کا دعوے دار بنا. عبد الملک بن مروان نے اس کی گردن اڑوا دی. مغیرہ بن سعید عجلی 119 ہجری میں نبوت کا دعوے دار بنا. امیر عراق خالد بن عبداللہ قسری نے اس کو زندہ جلانے کا حکم دیا اور اس کو راکھ بنا دیا گیا. بیان بن سمعان تمیمی وہ بھی 119 ہجری میں جھوٹا نبی بننے کا دعویٰ کیا. امیر عراق خالد قسری نے اس کو بھی زندہ جلا دیا. بہا فرید نیشہ بوری 442 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ابو مسلم خراسانی نے تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. صالح بن طریف برغباتی 125 ہجری میں دعویٰ کرنے والا، اس شخص کو بھی کچھ عرصے کے بعد ہی بیٹے کو جانشین بنایا اور روپوش ہو کر ٹکڑے کر دیے گئے. اسحاق اخرس 135 ہجری میں اٹھا، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. ابو جعفر منصور کی فوج نے اسے ہلاک کر دیا. استادیس خراسانی 154 میں نبوت کا داعی بنا کہ میں نبی ہوں. خازن بن خزیمہ نے اس کی گردن اڑا دی. علی بن محمد خارجی نے 207 ہجری کو دعویٰ کیا. خلیفہ معتمد کے دور میں اس کے بھی سر کو کاٹ کے نیزے پہ لٹکایا گیا. بابک بن عبداللہ 222 ہجری میں اس نے بھی دعویٰ کیا. خلیفہ معتصم نے اس کے بھی ٹکڑے کیے، ایک ایک عضو کا ٹکڑا کیا. سمجھ آئے کہ جھوٹے نبی کی سزا کیا ہے. عبدالعزیز باسندی نے 322 ہجری کو نبوت کا دعویٰ کیا. لشکر اسلامی اٹھا، محاصرہ کیا اور سر کے ٹکڑے کر دیے. علی بن فضل یمری نے 303 میں دعویٰ کیا. بغداد کے لوگوں نے اسے زہر دے کے مار دیا. حمیم بن من اللہ مجلسی نے 329 کو دعویٰ کیا. قبیلہ محمودہ کی لڑائی میں اس کے بھی ٹکڑے کر دیے گئے. ابو منصور عبسی برغباتی 369 ہجری میں اس نے دعویٰ کیا، اس کو بھی اڑا دیا گیا. ابو منصور عبسی اصغر تغلبی 439 میں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. نصر الدین دولہ نے گرفتار کیا، جیل میں ڈالا اور اس کے بھی ٹکڑے کروا دیے. احمد بن قیسی 500 ہجری میں نبوت کا داعی بنا. حاکم عبد المومن نے
اس کو بھی اڑا دیا۔ عبدالحق مرسی نے 668 میں نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو صرف ایک روز زندہ رہنے کی اجازت ہوئی اور پھر اس کو اس طریقے سے مارا گیا کہ اس کا خون تو بہتا گیا لیکن کسی کو پاس آنے کی اجازت نہ تھی۔ عبدالعزیز طرابلسی نے 717 کو نبوت کا دعویٰ کیا، حاکم طرابلس نے اسے قتل کروایا۔ بایزید روشن جلندری نے 990 ہجری کو نبوت کا دعویٰ کیا، اسے بھی سزائے موت سے دوچار کیا گیا۔ بہاء اللہ نوری نے 1308 کو نبوت کا دعویٰ کیا، اسے بھی اللہ نے اپنے قہر کا نتیجہ دکھایا۔ سید علی محمد باب نے 1885 عیسوی میں نبوت کا دعویٰ کیا، بادشاہ ناصر الدین نے اسے گولی مارنے کا حکم دیا اور اس کے چھیتڑے اڑا دیے گئے۔ غلام احمد قادیانی 1326 ہجری میں اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، بچا رہا مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے، لیکن اللہ نے عذاب کیسا دیا جب ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ کے ساتھ مناظرہ ہوا، اس بات پہ فیصلہ ہوا جو سچا ہے اس کی زندگی میں جھوٹے کو موت آ جائے، وہی کچھ ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی واش روم کے اندر ہی جہنم واصل ہوا۔ ہم تو مانتے ہیں یہ کذاب تھا، یہ جھوٹا تھا، ملعون تھا، خبیث تھا۔ اگر عزت والے ہیں وہ لوگ جو اس کو نبی مانتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یدفن نبی حیث مات، اللہ کے پیغمبروں کی یہ نشانی ہوتی ہے جہاں وہ فوت ہوتے ہیں انہیں وہاں ہی ان کی تدفین ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، 27 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے جو دعویٰ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ہی بتا دیا تھا، آج مسلمان وہ لوگ جو فکری مسکین ہیں، درندے ہیں، چند ٹکوں کے پجاری ہیں، وہ بول کے کہتے ہیں ان کو انسان تو مانو، کس نے نہیں مانا انسان؟ ہم مانتے ہیں انسان ہیں، لیکن انسانوں کے لیے حکم یہ ہے جو مسلمان ہو کر اللہ کی رسول کی نبوت کا انکار کرتا ہے مرتد ہے، من بدل دینا فاقتلوہ، اس کو قتل کر دینا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ کاش کہ کسی کو سمجھ آئے۔ جی دوستو، اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہم اس سے بھی زیادہ علم والی لاتے ہیں، انتظار کیجئے اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے علم میں اضافہ فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔